صبر، شکر اور دعا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو نعمتوں کے ذریعے آزمایا، جیسے داؤد اور سلیمان علیہم السلام، اور بعض کو شدید تکلیف میں ڈال کر جانچا، جیسے ایوب علیہ السلام۔ مگر صبر دیکھیے، جب انہوں نے اللہ سے سادہ الفاظ کی دعا کی تو اس میں کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ صرف یہ کہا، مجھے تکلیف ہو گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہی اخلاص اور عاجزی دعا کی روح ہے، جو اکثر ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اس دعا کو صرف وظیفے کے طور پر پڑھ لیتے ہیں، مگر وہ کیفیت، وہ یقین، وہ عاجزی ہمارے اندر نہیں ہوتی جو ایوب علیہ السلام نے اختیار کی تھی۔ آزمائش کا مطلب اللہ کی ناراضی نہیں ہے۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے مقرب بندے، انبیاء اور اولیاء بھی بیماریوں اور تکالیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ان سے تھک بھی جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی نیک شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو مایوس مت ہوں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، مگر پھر بھی آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صبر اور شکر کا حقیقی امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید۔ ایوب علیہ السلام نے تکلیف کو اپنی طرف منسوب کیا، مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، جبکہ رحمت کو اللہ کی طرف منسوب کیا، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہی حقیقی توحید ہے کہ بندہ اپنی دعاؤں میں اپنی بے بسی تسلیم کرے اور اللہ کی رحمت کو پکارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور جو بھی تکلیف تھی وہ دور کر دی۔ یہاں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی تکلیف کی تفصیل نہیں بتائی، کیونکہ اصل اہمیت بیماری کی نہیں، بلکہ ان کی دعا، صبر اور اللہ کی رحمت کی ہے۔ پھر اللہ نے انہیں صحت کے ساتھ ساتھ ان کے اہل و عیال اور مزید نعمتیں عطا فرمائیں، اور فرمایا کہ یہ سب کچھ بطور رحمت دیا گیا۔ یہ اس حقیقت کی علامت ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حضور خالص دعا کرے تو وہ صرف اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا، بلکہ اپنی رحمت سے مزید عطا فرماتا ہے۔ عبادت گزاروں کے لیے سبق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذکر للعابدین، یہ عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ عبادت گزار ہیں اور کسی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ آزمائش اللہ کے ہاں بے قدری کی علامت نہیں، بلکہ بندے کے مقام کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے انبیاء کی دعاؤں میں خاص بات یہ نظر آتی ہے کہ وہ خالص، مختصر اور یقین محکم کے ساتھ مانگی گئی ہوتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے عظیم بادشاہت کے لیے دعا کی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ ایوب علیہ السلام کی سالوں کی تکلیف ایک مختصر دعا سے دور ہوئی، فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو محض ایک سوال پر 6 نعمتیں عطا کر دی گئیں۔ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ یہ سب ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل طاقت خالص دعا میں ہے۔ دعا محض الفاظ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ دل سے اللہ کو پکارنے کا نام ہے۔ دعا کا مطلب صرف الفاظ ادا کرنا نہیں، بلکہ اللہ کے حضور اپنے دل کی حالت پیش کرنا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات آسان ہوں تو ہمیں محض رسمی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پورے خلوص، یقین اور عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے، اس کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر اور پوری سچائی سے اپنی حاجت بیان کرنی چاہیے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، آزمائشیں آسان ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کو یقین کے ساتھ مانگنے والا بنائے، آمین۔ یہ سبق معنی القرآن 34 سے ماخوذ ہے۔